اپنے والد کی قبر پر پھول ڈال کر مغفرت کی دعا کی اور آنکھوں کی نمی دوپٹے کے پلو سے باندھ کر جیسے ہی میں پلٹی، میری نگاہ اس نوجوان پر پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج پھر کسی اور قبر پر کھڑا، آنکھیں منہمک سا قبر میں سوئے شخص کی مغفرت کی دعا کر رہا تھا۔ طلوع آفتاب کی شعاعیں اس کے دلکش چہرے پر براہ راست پڑ رہی تھی، جس وجہ سے وہ سفید مکھرا ذرا سا سرخ ہو رہا تھا۔ اس شخص کی شخصیت ایسی تھی کہ مجھے ہمیشہ یہی لگتا کہ وہ کسی سلطنت کا شہزادہ ہے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور جھک کر شاپر اٹھایا اور مٹھیوں میں ڈھیروں پھول بھر کر قبروں پر بکھیرنے لگا تھا۔ میں نے آج سوچ لیا تھا اس سے وہ سوال پوچھ ہی لوں جو پچھلے 1 سال سے میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ وہ پلٹا اور آنکھوں پر گلاسز چڑھاتے ہوئے قبرستان سے نکلنے لگا۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کی تھی۔ تب تک وہ اپنی بائیک پر سوار ہو چکا تھا۔ اس کا دھیان شاید کہیں اور تھا، تبھی بائیک کو جیسے ہی اس نے موڑ کاٹنے کے لیے گھمایا، وہ سیدھی میری گاڑی میں جا لگی تھی۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آیا اور تیزی سے بائیک پر سے اترا۔ اوہ آئی ایم سو سوری، مجھے گاڑی کی جانب بڑھتا دیکھ وہ معذرت خواہ انداز میں بولا۔ میں نے آگے بڑھ کر گاڑی کو دیکھا۔ لیفٹ ڈور کافی ڈیمیج ہو چکا تھا۔ میں نے ذرا سی گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سو سوری محترمہ، اس نے شرمندگی کا اظہار پھر سے کیا۔ اٹس اوکے، جو ہونا تھا ہو گیا، میں نے اطمینان سے کہتے ہوئے آنکھوں پر گلاسز چڑھا لیے۔ نہیں نہیں، چلیں میں آپ کی گاڑی ریپیئر کروا دیتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، پلیز میڈم چلیں۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں ہار مانتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آ جائیں، بائیک وہاں شاپ میں پارک کر دیں۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا تو میں نے کہا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلاتا بائیک پر سوار ہو گیا۔ میں ابھی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھی تھی، وہ شاپ پر بائیک روک کر باہر نکلا تھا۔ تب تک میں نے بھی شاپ کے باہر بریک لگائی۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی میں سوار ہوا۔ میں نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھائی۔ اس نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ کم سے کم 1 دن لگے گا، کل گاڑی لے لیجیے گا، مکینک نے کہا۔ اس نے میری جانب دیکھا۔ نہیں، میں آج کہیں جا رہی ہوں، کل میرا وہاں پہنچنا ضروری ہے، پلیز میں شور کوٹ سے ہی ریپیئرنگ کروا لوں گی، اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، میں نے کہا۔ گل چاچا، میری ہوتی تو خیر تھی، مگر ان کی گاڑی ہے تو ابھی ریپیئر کرنی پڑے گی، وہ مکینک کو نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، 2-3 بجے تک آ کر لے جائیے گا، وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولے۔ شکریہ چاچا، وہ دھیمی سی مسکراہٹ لیے کہہ کر پلٹا۔ 2-3 بجے تک میں کہاں رکوں گی، میں پریشان سی ہو کر بڑبڑائی۔ یہاں آپ کا گھر نہیں ہے؟ وہ شاید میری بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ نہیں، میں نے سوچا اب جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ، کیوں گناہ کمانا۔ دراصل لوگ کہتے ہیں نا کہ لاہور بہت خوبصورت ہے، اسی لیے میں لاہور کی خوبصورتی کو نزدیک سے دیکھنے آتی ہوں اور کچھ کہانیاں ڈھونڈنے۔ میں نے سینے پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے سامنے روڈ کو دیکھا تھا، کچا کچ سڑک، گاڑیوں سے بھری ہوئی کہانیاں۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جی ایکچولی میں سوشل میڈیا رائٹر ہوں، میں اپنی ویب سائٹ کے لیے ایک سچی کہانی ڈھونڈ رہی ہوں جو بہت مختلف ہو، میرے خود کی پیدا کی گئی کہانیوں سے بھی ہٹ کر۔ کچھ سچی کہانیاں، مگر میں نے سرد سیاہ بھری۔ مگر 1 سال ہو چلا ہے، برما 2 مرتبہ یہاں آتی ہوں، پر نہ تو مجھے لاہور کی خوبصورتی نظر آئی اور نہ ہی کوئی سچی کہانی۔ ٹھنڈی آہ بھر کر کہتے ہوئے رسما سا مسکراہٹ لیے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں، اگر آپ چاہیں تو وہاں سامنے کافی بار ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں جب تک آپ کی گاڑی ریپیئر نہیں ہو جاتی۔ اس نے میری بات سننے کے بعد کہا۔ اس نے محسوس کر لی تھی میری الجھن، وہ آتا جاتا گڑ رہا تھا۔
اور ایک عورت کی عزت کس طرح کی جاتی ہے اسے معلوم تھا۔ مجھے وہ اچھے خاندان سے لگ رہا تھا کیونکہ کوئی بھی موالی یا راہ چلتا کسی عورت کو گھورنے والوں کو نوٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ خود دیدے پھاڑ کر دیکھنے لگتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اشارہ سرخ ہونے پر ہم نے روڈ کراس کیا۔ کافی بار میں داخل ہوتے ہی ایک پرسکون اور خنقی بڑے ماحول نے خوش آمدید کہا تھا۔ وہ میرے بیٹھنے کے بعد کرسی کھینچ کر خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ میں آپ کو لاہور کی خوبصورتی تو نہیں دکھا سکتا کہ مجھے خود بھی اب نظر نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں درد اترا تھا۔ ہاں، مگر سچی کہانی ضرور سنا سکتا ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لکھ دیجیے گا، نہیں تو چلو ابھی تو وقت گزرے گا نا۔ اس نے گلاسز اتار کر میز پہ رکھتے ہوئے کہا، سچی کہانی کس کی ہے؟ آپ کی؟ میں نے آنکھوں میں چمک لیے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہ میرے ڈیڈ کی کہانی ہے، جاوید نواب کی۔ اس کے لہجے میں باپ کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ نواب یعنی آپ نواب خاندان سے ہو؟ مجھے لگا ہی تھا کہ آپ جاگیروں والی کیٹیگری میں سے ہیں۔ مجھے اپنی سوچ پر ناز ہوا تھا، مگر جب اس نے نفی میں سر ہلایا تو مجھے حیرانگی ہوئی۔ میرے ڈیڈ جاگیردار تھے، میں نہیں ہوں۔ اس نے دھیمی سی مسکراہٹ لیے کہا، مطلب اب کہانی سناتا ہوں۔ اگر سب کچھ شروع میں بتا دیا تو سارا سسپینس خراب ہو جائے گا۔ اس نے ایک دم کسی منجھے ہوئے لکھاری کی مانند کہا تھا کہ وہ کہانی کا سسپینس برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ ایکچولی میری کاوشوں میں سسپینس بہت ہوتا ہے۔ جب قسط وار پوسٹ کرتی ہوں تو ریڈرز پوچھتے ہیں، یہاں کیا ہوگا، یہ کیا ہوا، کیا ہونے والا ہے؟ تو میں کہتی ہوں یہ سسپینس ہے، اسی لیے اس راز کو میں نہیں بتا سکتی۔ آج یہ میرے ساتھ ہو گیا۔ میری بات پر وہ مسکرا دیا۔ آپ کہانی سٹارٹ کریں۔ میں نے ریسٹ واچ پر ٹائم نوٹ کرتے ہوئے کہا، 10 بج رہے تھے۔ وہ گلا کھنکارتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا۔ جاوید نواب خاندان کا اکلوتا سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ پورے خاندان اور باہر اگر کوئی اچھائی کی مثال دیتا تو جاوید کا نام ضرور شامل ہوتا تھا۔ بے جا پیسہ دولت ہونے کے باوجود وہ ایمان کی راہ پر گامزن تھا۔ اس نے برائی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ سب مسٹر اینڈ مسز نواب کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا۔ کالج لائف سے ہی وہ اپنی پرکشش پرسنالٹی کی بدولت کئی لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا تھا۔ برادری اور پھر اس کی یونیورسٹی کی کئی لڑکیاں اس کے لیے دل ہاتھ پر لیے گھومتی ہوتی تھیں، جنہیں وہ ایک نظر کرم کی نہیں بخشا، کیونکہ اس کا گول بینکنگ تھا۔ بینک میں عالی شان پوسٹ پر جاب کرنا اس کا خواب تھا، جو اس کی محنت کی بدولت عبیر کو پہنچا تھا۔ زندگی ایک دم اپنے ٹریک پر چل رہی تھی۔ وہ صبح منہ اندھیرے واک پر جاتا، واپس آ کر جم کرتا، پھر نماز ادا کر کے ناشتہ کرتے ہوئے بینکنگ چلا جاتا، شام کو گھر لوٹتا، سب کے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھاتا، مگر اکثر وہ دیر ہو جانے کی وجہ سے تنہا ہی کھانا بھی کھاتا تھا۔ پھر لائبریری جا کر کوئی کتاب کی ورق گردانی کرنے کے بعد آفس کا کام کرنے کے بعد سو جاتا۔ نو پارٹی، نو میوزک، نو شو ہی۔ وہ ایک سنجیدہ شخص تھا، مگر اپنے ہم عمر کزنز کے درمیان وہ خسکا ہوا کہلاتا تھا۔ یار جاوید، تم ہر بار مجھے ٹال دیتے ہو، مگر آج تو تمہیں میری پارٹی میں آنا ہی پڑے گا۔ اس کا کولیگ ناصر بھرپور اصرار کر رہا تھا۔ یار میں پارٹیز وغیرہ سے چڑھتا ہوں، تم جانتے تو ہو۔ اس مرتبہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ اس نے مزید اصرار کیا تو وہ بھی دلی سے مان گیا۔ ناصر کی پارٹی بہت شاندار تھی۔ لان میں باربیکیو بن رہے تھے اور سوئمنگ پول کے پاس مشروبات چل رہی تھی۔ وہاں سے زیادہ بھیڑ بھی تھی۔ سب لڑکے لڑکیاں کچھ ہی دیر میں ٹلی ہو کر جھومنے لگے تھے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر لان کی جانب آ گیا۔ وہاں اب محض باربیکیو بنانے والا ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا۔
سر آپ لیں گے؟ اس نے جاوید کو ایزی چیئر پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ضرور، اسپائسی سی بنائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو باربی کیو والا پرجوش ہو کر اسبات میں سر ہلاتا بوٹیاں سیخوں پر لگانے لگا۔ اس نے لیمن جوس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی جینز کی جیب میں سے فون کھینچ کر نکالا تھا۔ آج بہت دنوں بعد اس نے اپنی فیس بک آئی ڈی اوپن کی تھی۔ کسی گروپ کے نوٹیفیکیشن شو ہو رہے تھے۔ غیر ارادہ طور پر اس نے ان کو کھولا۔ وہاں کسی لڑکی پر کوئی لڑکا بیہودہ کمنٹ کر رہا تھا۔ جب درمیان میں دوسری لڑکی نے کودتے ہوئے کمنٹ کیا تھا، اگر وہ یہاں تم لوگوں سے گپیں ہانکنے کی خواہش لے کر آتی ہیں تو تم لوگ یہاں کیوں آتے ہو؟ محترم، سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ تم خود اس قسم کے انسان ہو، تو اسی لیے دوسروں کے متعلق بھی ایسا ہی سوچ رہے ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی اتنا فری ہوتا ہے جو تم جیسے لوگوں سے گپیں ہانکے۔ اور ہاں، فیس بک پر لڑکیاں اپنے فیک نام سے موجود ہوتی ہیں۔ کیا معلوم کہ یہ تمہاری بہن ہو؟ چلو تمہاری نہیں تو کسی کی تو ہوگی، مگر ہے تو بہن نا۔ عورت کی عزت کرنا سیکھو۔ وہ کمنٹ پڑھ کر بے ساختہ ہنسا تھا۔ وہ لڑکی اس لڑکے کو بلاک کر چکی تھی۔ رمی خان، جاوید نے زیر لب بڑبڑایا۔ تبھی وہ پوسٹ بھی ڈیلیٹ ہو چکی تھی۔ یہ تو شکر تھا وہ رمی خان کی پروفائل اوپن کر چکا تھا۔ ٹائم لائن پر 3 مہینے پہلے کی پوسٹ تھی۔ اس کی فیس بک پر کوئی پرائیویسی نہیں تھی اور محض 1-2 پوسٹ لگی ہوئی تھی جو چیپی کارٹونوں کی تھی۔ فیک ہوگی۔ جاوید نے فیس بک بند کرتے ہوئے فون ایک جانب ڈال کر لطف اندوز ہونے باربی کیو سے لگا۔ کچھ دیر وہاں ہی تنہا بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر نشے میں مست جھوم رہے ناصر کو اللہ حافظ کہتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ گاڑی روڈ پر دوڑنے لگی تھی جب فون پر نوٹیفیکیشنز کی بیل ہوئی۔ رمی خان ایکسپٹڈ یور ریکویسٹ۔ یہ پڑھتے ہی اس کا پاؤں بریک پر جا لگتا، مگر وہ حیرانگی سے سنبھل کر نکلا۔ میں نے اسے ریکویسٹ کب سینڈ کی؟ وہ ہم کلامی کرتے ہوئے ایک نگاہ فون پر ڈال چکا تھا۔ انفرینڈ کر دوں کیا؟ اس نے سوچا۔ نہیں، وہ کیا سمجھے گی کہ میں نے کیوں کیا؟ نفی میں سر جھٹک کر ونڈو اسکرین پر نگاہیں جما دی۔ یار جاوید، وہ فیک ہے۔ اگر ریئل بھی تو ہو کیا ضرورت ہے اس کے متعلق اتنا سوچنے کی؟ وہ فون ساتھ والی سیٹ پر ڈال چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل آج عجیب سی بچکانہ حرکت کرنے پر اسے اکسا رہا تھا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کمنٹ کرنے کے بعد ڈیٹا آف کرتی، فون بستر پر ہی رکھ کر خود واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شاور لے کر جب لوٹی تو اس کی دوست ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ لیے اس کے فون کو چھیڑ رہی تھی۔ رمینا، ادھر آؤ، یہ دیکھو کتنا ہینڈسم ہے یہ بندہ۔ اف! اسے دیکھتے ہی انیلا نے ایک آہ بھر کر کہا، تمہیں تو سامنے والا انکل شفیق بھی ہینڈسم لگتا ہے، مگر حیرانگی اس بات کی ہے کہ تمہیں ریکویسٹ آئی ہے اس ہینڈسم بندے کی۔ ذرا دیکھ تو صحیح یار، کیا پرسنالٹی ہے۔ انیلا نے اس کی اپلوڈ فوٹوز سکرول کرتے ہوئے پھر سے تعریف کی تھی۔ تم کیا ٹھڑکی لڑکوں کی طرح شروع ہی ہو گئی؟ چھوڑو فون اور چلو میرے ساتھ شاپنگ کے لیے۔ وہ اسے فون کھینچ چکی تھی۔ تب اس سکرین پر جاوید نواب کی پروفائل روشن ہو گئی تھی۔ رمینا کا ہاتھ نگاہوں کے سامنے ساقط ہو چکا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ جس کے اوپر 2 بٹن کھول رکھے تھے، آستینوں کو فولڈ کیا ہوا، نیوی بلو جین زیب تن کیے ہوئے تھا، سیاہ بال فلو سٹائل میں کھڑے تھے، سوہنے چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے وہ کرسی پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑے تھوڑی تلے ٹکائے ہوئے تھا۔ رمینا کا دل اچانک سے دھڑکا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اپنے دل کی دھڑکنیں اس طرح سے بے ترتیب ہوتی نہیں سنی تھی، وہ بھی کسی لڑکے کو دیکھ کر۔ انیلا ریڈی ہونے کب کی جا چکی تھی اور وہ بے اختیار ہی بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے وہ سونے ہی والا تھا کہ دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ کر دوں میسج؟ دل نے بے اقرار ہو کر استفسار کیا۔
نہیں نہیں، شٹ اپ یار جاوید، اس نے خود کو ٹوکا۔ یار وہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے، فیک کے چکروں میں پھنس جاؤ گے، پھر مجھے نہیں کہنا۔ دماغ نے آگے بڑھ کر دل کا منہ بند کروایا۔ وہ لڑکی ہی ہے، میسج کر کے پوچھ لیتا ہوں نا۔ تف ہے تم پر جاوید، یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ تم جاوید نواب ایک فیس بک پر انجان لڑکی سے بات کرنے کو بے چین ہو گئے، اور پتہ نہیں وہ لڑکی بھی ہے یا نہیں۔ دماغ نے طنز کا تیر چلایا۔ تم تو رہنے ہی دو، کبھی اسے میری بھی سن لینے دیا کرو۔ دل غصے سے بھڑکا۔ ہاں ہاں، اگر یہ تمہاری سنتا ہوتا تو اتنا قابل نہ ہوتا۔ دماغ گرم ہوا۔ اف، تم دونوں خاموش رہو۔ جاوید نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس دل و دماغ کی جنگ کو ختم کیا۔ فون اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر میسج بھیج دیا۔ ہائے۔ رمینا کے فون پر میسج وصول ہوا تو وہ جو لیپ ٹاپ پر آفس ورک کر رہی تھی فون اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جاوید نواب نام پڑھتے ہی اس کا دل ایک دم سے دھڑکا۔ نہیں رمی، ڈونٹ ٹیکسٹ ہم۔ ادھر بھی وہی دل و دماغ کی جنگ عروج پر پہنچی، مگر پھر بھی جیت دل کی ہوئی۔ ہائے، اور اس ایک ہائے سے شروع ہوئی یہ، پھر لیپ ٹاپ ایک جانب پڑا تھا اور وہ بلکونی میں جا بیٹھی۔ آپ لڑکی ہو؟ نہیں، بس ویسے پوچھ رہا ہوں، برا نہیں مانیے گا، جھجکتے ہوئے استفسار کیا گیا۔ الحمدللہ، رمینا ہنستے ہوئے ٹائپ کرنے لگی۔ اس ایک رات کی گفتگو نے دونوں کے ہی خیالات ایک دوسرے کے متعلق بدل دیے تھے۔ وہ دونوں ہیلو ہائے والے دوست بن گئے تھے۔ کہانی اس کے بعد دونوں اکثر و بیشتر بات چیت ہوتی رہتی، پہلے اچھے دوست، پھر بات محبت تک پہنچ گئی تھی۔ رمی، اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ وہ گاڑی کے فرنٹ پر لیٹا تاروں سے بھرے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ کہو نا۔ دھیمی سی مسکراہٹ لیے وہ اپنے لیپ ٹاپ پر اس کی فوٹو کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ مجھے پہلے تمہاری باتیں اچھی لگتی تھی، پھر تمہاری آواز سنی تو وہ اچھی لگنے لگی، اور تمہاری سیرت بھی مجھے پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب میں تمہاری صورت بھی دیکھ لوں۔ وہ قدرے جھجکتے ہوئے بولا تھا۔ اگر صورت اچھی نہ لگی تو؟ پسند نہ آئی تو؟ اس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے استفسار کیا۔ ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ میں اپنی تصویروں کا فولڈر کھولا۔ میں تمہاری صورت سے محبت نہیں کرتا رمی، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم جیسی بھی ہو۔ بس میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے خواب آئے تو تمہارا چہرہ دکھائی دے۔ اب جو چاند مجھے محض چاند لگتا ہے، جب تمہاری صورت دیکھ لوں گا تو اس میں مجھے تم دکھائی دو گی۔ وہ منہوں سا بولا۔ بس بس، زیادہ باتیں مت بناؤ، پکچر بھیجی ہے دیکھ لو، اس سے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ جاوید نے بے حد تیزی سے واٹس ایپ چیٹس کھولی۔ تصویر دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے وہ اس حسن کے شہکار کو فرصت میں تکنے لگا۔ یہ موٹی موٹی گلافی آنکھیں، پھول کی پنکھڑیوں جیسے باریک و گلابی لب، دھان پان سی رمینا کی تصویر دیکھتے ہی وہ اس پر مزید فدا ہو گیا تھا۔ جاوید، ہیلو، مجھے سن رہے ہو؟ ہاں ہوں، وہ پلکیں جھپک کر اس شہر سے نکلا تھا۔ کیا ہوا، پسند نہیں آئی کیا میں؟ کیا بات کر رہی ہو رمینا، تمہیں کون ناپسند کر سکتا ہے؟ تم ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اس نے شریر لہجے میں کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی کہ ہمارے بچے تم پر جائیں۔ اس کی بات پر وہ شرماتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ سنو رمی، ہم شادی کر لیتے ہیں۔ جاوید نواب کی بات پر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ شادی؟ حلق میں کچھ اٹکا۔ ادھر وہ اس کی اس الجھن پر حیران ہوا۔ ہاں شادی، کیا ہوا، تم ایک دم سے پریشان کیوں ہو گئی ہو شادی کی بات پر؟ اس نے اچنبھے سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، اچھا بعد میں بات کرتے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، کہتے ہی کال کٹ کر دی۔ وہ ہونکوں کی ماند فون کو دیکھ کر رہ گیا۔
جاوید اس کے بدلتے رویوں سے پریشان تھا۔ وہ جب بھی پیار محبت کی بات کرتا، رمینا گڑبڑا کر فون رکھ دیتی۔ اس کے دل میں کئی وسوسے پیدا ہونے لگے۔ کہیں رمینا محض ٹائم پاس نہیں، جاوید کوئی اور وجہ ہے اس کی گریز کی، مگر کیا؟ وہ کیفے بار میں تنہا بیٹھا مسلسل سوچوں کی زد میں تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے فون پر رمینا کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم، میں دبئی آ رہا ہوں ایک آفس میٹنگ کے سلسلے میں۔ اگر آ سکتی ہو تو آ جانا، مل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اس نے جب کال نہیں اٹھائی تو جاوید نے وائس میسج بھیج دیا۔ انگلینڈ کے نہایت بلند عمارت والے بینک کے 10ویں فلور پر وہ وال کے پاس پریشان سی کھڑی تھی۔ میں اتنا آگے کیسے بڑھ آئی جب کہ اپنے گھر والوں کے متعلق اچھے سے جانتی ہوں؟ سوچ پر بھی آسودگی چھائی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے حسینہ، اتنی اپسیٹ کیوں ہو؟ انیلا نے اسے شانہ مارتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جاوید مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے انیلا، اس نے فکر مندی سے کہا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے اب وہ شادی ہی کرے گا نا؟ انیلا اطمینان سے گویا ہوئی۔ تم جانتی ہو نا میرے بھائی نہیں مانیں گے۔ انگلیاں پٹکتے ہوئے وہ رو دینے کو تھی۔ تم نے جاوید کو بتایا کہ تمہاری فیملی آؤٹ آف کاسٹ شادی کے سخت خلاف ہے؟ انیلا کے استفسار پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بیوقوف لڑکی سے بتاؤ، وہ مرد ہیں اور مرد بہت ہمت والے ہوتے ہیں رمی، وہ تمہیں بے پناہ چاہتا ہے، تمہارے لیے کچھ بھی کر گزرے گا۔ میں یہی تو نہیں چاہتی نیلی، بے موت مارا جائے گا وہ۔ کاش میں یہاں تک نہ آتی، مگر پتہ نہیں کس طلسم نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا تھی۔ دل میں سناٹے چھائے تھے کہ جس خواب کے زیر اثر وہ کچھ مہینوں سے تھی، شاید وہ ٹوٹ گیا تو اس شخص کی محبت نے وہ دبئی چاہ رہا ہے۔ اس نے مجھے بھی بلایا ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں نہیں جاؤ گی؟ انیلا چلائی۔ یار کیا کہوں گی اس سے؟ ہمارا ساتھ بس یہاں تک کا ہی تھا، اب ہمارے راستے الگ ہیں کیونکہ ہمارے خاندان میں آؤٹ آف کاسٹ شادی کی اجازت نہیں ہے، اس نے کہا تو انیلا ہنس دی۔ یہ کہہ پاؤ گی؟ وہ براہ راست اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ رمینا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر جاؤ اور اس سے بات کرو، اپنی پوزیشن کے متعلق سمجھاؤ اور مل بیٹھ کر کوئی حل نکالو۔ یوں گریز کرنے سے سچویشن مزید بگڑ سکتی ہے۔ بھائیوں کو معلوم ہو گیا تو؟ وہ ڈر سے بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ میں سنبھال لوں گی، چلو اب جیجو کو ٹیکسٹ کر کے بتاؤ کہ تم دبئی آؤ گی، اس نے آخری فقرہ شریر لہجے میں کہا تو رمینا روتے روتے ہنس دی۔ پھر اسے ٹیکسٹ کرنے لگی۔ جاوید اس کا جواب سن کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ وہ آج اس سے برج خلیفہ ملنے آ رہی تھی۔ جاوید بے حد خوش تھا تو دوسری جانب اس کا دل تو خوشی سے جھوم رہا تھا، جبکہ تھوڑا بہت ڈر بھی تھا۔ اس کا پسندیدہ رنگ یعنی سفید وہ پہن کر اب آئینے کے سامنے کھڑی لائٹ میک اپ کر رہی تھی۔ وہ بھی دوسری جانب خود پر کولون کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہا تھا۔ ہوٹل سے نکل کر اس نے سب سے پہلے ایک جگہ سے فریش فلاورز کے بکے لیے، ساتھ میں چاکلیٹس بھی خرید لی تھی۔ رات کا وقت تھا اور اس وقت برج خلیفہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ دونوں مخالف سمتوں سے چلتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے آ رکے تھے۔ السلام علیکم۔ جاوید کی نگاہیں اس پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زندگی میں اس نے اتنی حسین لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو رمینا جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ میں سے بکے تھامتے ہوئے بولی۔ چلے، سر جھکا کر ہاتھ کے اشارے سے اسے چلنے کا کہتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ رمینا نے آنکھیں بھر کر اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ دل تھا کہ اتنی زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نروس سی اس کے ہمراہ چل دی۔ یہ ایک عالیشان فوڈ پوائنٹ تھا۔ روف ٹاپ تک جاتے ہوئے جاوید اتنی ڈھیر ساری باتیں کر چکا تھا جبکہ وہ محض ہوں ہاں ہی کر رہی تھی۔
اس کے لیے جاوید نے کرسی پیچھے کی تو وہ ایک نگاہ اس پر ڈال کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ بھی اس کے سامنے جا بیٹھا۔ کیا لوگی تم؟ مینیو کارڈ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا۔ نو نو، کچھ بھی نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں، میری ہونے والی وائف ہو، ایزی ہو جاؤ یار۔ چلو بتاؤ کیا آرڈر کروں؟ وہ نارمل سے انداز میں بولا۔ اسے مجبوراً کچھ آرڈر کرنا ہی پڑا تھا۔ جاوید آپ مجھ سے واقعی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے استفسار کر رہی تھی۔ جاوید نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے رمینا؟ وہ اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ جاوید، ہماری فیملی میں باہر شادی، وہ بھی لو میرج، کرنا سخت ناپسند کیا جاتا ہے۔ میرے 5 بھائی ہیں اور سب کے ساتھ بہت غصے والے ہیں۔ ہمارے متعلق معلوم ہوا تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ اس کی بات پر جاوید چند پل اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر ہنسنے لگا۔ تم قدم واپس کھینچنا چاہتی ہو؟ رازدارانہ انداز میں پوچھا گیا۔ رمینا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے اختیار نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہی، مگر کی ٹینشن نہیں لو تم۔ میں بات کروں گا تمہارے بھائیوں سے، اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے کوٹ کی جیبوں کو ٹٹول کر ایک مخملی ڈبی نکالی۔ ہمارے خاندان میں بھی یہ رواج ہے کہ باہر شادی نہ کی جائے، مگر میں یہ رواج توڑنا چاہتا ہوں، اور سب سے بڑی بات، تم سے محبت کرتا ہوں۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے اپنی پہلی محبت کو کھونے کی۔ وہ اس کی نگاہوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے سچائی سے بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ رمینا نے پلکیں رخساروں پر گرا لی تھیں۔ ہاں، اگر تم مجھے کھونے کی صلاحیت رکھتی ہو تو۔ وہ سنجیدگی سے کہتے کہتے رک گیا۔ تو تم جا سکتی ہو، میں کبھی نہیں روکوں گا، کیونکہ میں زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں، اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا تھا۔ رمینا کئی پل سوچتی رہی۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، اچھا ہمسفر بھی ثابت ہوگا۔ دل نے کہا تھا۔ آرڈر آ چکا تھا اور وہ مسلسل ناخن چبا رہی تھی۔ اتنا سب کچھ سامنے پڑا ہے اور تم ناخن چبا رہی ہو؟ جاوید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جاوید، آپ میری پریشانی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو کھانے کی پڑی ہے اور یہاں میں کتنی پریشان ہوں۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ دیکھو مائی لو، یہ پریشانی والی بات ہرگز نہیں ہے۔ تم بس یہ سوچو کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ضرور ایک ہو جائیں گے۔ جاوید نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ رمینا کی جان اس ہاتھ میں سمٹ آئی تھی۔ چہرے پر شرم کی لالی بکھر گئی۔ جاوید اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ان کا ہر مرتبہ یہی جواب ہوتا کہ خاندان سے باہر شادی نہیں ہوگی۔ مگر رمینا بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ لڑکی یا ہم، یہ تمہارا فیصلہ ہوگا، جاوید والد صاحب نے سختی سے کہا، اور وہ لب اونچے ان کی سختی دیکھتا رہا، پھر پیر پٹکتا وہاں سے ہٹ گیا۔ دوسری جانب جب رمینا نے اپنی والدہ سے بات شیئر کی تو ان کا ری ایکشن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ بھول جاؤ اس بات کو کہ تمہاری شادی کہیں اور ہوگی۔ شکر خدا کا تمہاری کسی بھابھی نے یہ بات نہیں سن لی، نہیں تو اس گھر میں آج طوفان ہی برپا ہونا تھا۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی بکواس نہ سنوں۔ ماں نے سرگوشی کرتے ہوئے لتاڑا تھا۔ ماں کے جاتے ہی اس نے مایوسی سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر چت گر گئی۔ دل اتنا بے چین ہو رہا تھا کہ خود بخود ہی آنسو بہنے لگے۔ جاوید کے بنا جینے کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اضطرابی کیفیت میں مخروطی انگلیاں پٹکتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اسی پل جاوید کی کال موصول ہوئی۔ جاوید، گھر والے نہیں مانیں گے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دوسری جانب وہ پیشانی مسلتے ہوئے بوجھل سی سانس بھر کر رہ گیا۔ دیکھو رمینا، پہلے رونا بند کرو۔ جاوید، آپ کتنے کٹھور ہیں، مجھے اور میری حالت کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ کیا آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے گھر والے ہم دونوں کے لیے راضی نہیں ہوں گے؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے چلائی تو وہ مبہم سا مسکرا دیا۔ میں سمجھ رہا ہوں جان،
مجھے تمہاری سچویشن کے ساتھ ساتھ اپنی بھی نظر آ رہی ہے، مگر تم پہلے رونا تو بند کرو یار۔ تم جب روتی ہو تو میرا دماغ معاف ہو جاتا ہے، وہ گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ رمینا نے بہت کوشش کے بعد آنسوؤں کو روکا۔ ہو گئی چپ؟ ڈیٹ مائی گرل، جوید نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو، صبح کی فلائٹ پکڑو اور دبئی آ جاؤ۔ میں بھی آج ہی نکل رہا ہوں، مل کر اس مسئلے پر بات کرتے ہیں، اس نے کہا تو رمینا کچھ بھی نہ بول سکی۔ وہ بھی تو اس سے ملنا چاہ رہی تھی۔ تصویروں سے انسان کا دل بہلتا تو اس کے پاس کئی تصویریں تھیں جوید کی، مگر جب سے وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تھے، دونوں جانی محبت کی آگ مزید بڑھی تھی۔ اگلے دن رات کو ہی وہ جہاں پہلے دن ملے تھے، اسی جگہ، اسی ٹیبل پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آنکھیں کیوں سجا رکھی ہیں رمینا خان؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا۔ تمہیں تو جیسے پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ پھر سے رو دینے کو ہو چکی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر یہ آنسو کیوں؟ کیا مجھ پر یقین نہیں ہے؟ وہ بات نہیں ہے جوید، مجھے ڈر لگ رہا ہے، دونوں فیملیز نہیں مانی تو؟ وہ خوف میں مبتلا تھی۔ میری محبت پر یقین رکھو، ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، ہمارے اسلام نے بھی پسند کی شادی کی اجازت دی ہے، وہ دھیمی آنچ دیتی آواز میں بول رہا تھا۔ جوید، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، اگر گھر والے نہیں مانے تو میں نے خودکشی کر لینی ہے، مگر کسی اور سے شادی کبھی نہیں۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ رمینا پلیز اب ایسی باتیں تو مت کرو۔ اور ہمارے گھر والوں نے ہم سے یہی ڈیمانڈ کی ہے نا کہ یا وہ یا ہم، یہ تو نہیں کہا کہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میں سمجھی نہیں، وہ حیرانگی سے بولی۔ چلو بتاتا ہوں، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جانا ہے؟ گاڑی میں، اس کے برابر کی سیٹ سنبھالتے ہوئے بولی۔ یہاں کی ریت اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے، ننگے پاؤں چلنے میں مزہ آتا ہے، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گویا ہوا، اور پھر مسکرا دیا۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو، ہمارے گھر والوں نے کہا ہے یا ایک دوسرے کو بھول جائیں یا گھر والوں کو ہوں تو ہم ان کی نظروں میں ایک دوسرے کو فی الحال بھول جاتے ہیں، مگر کچھ عرصہ بعد پھر بات کریں گے، نہ مانے تو پھر ٹرائی کرتے رہیں گے، کبھی تو مان ہی جائیں گے نا بابا۔ بہت اچھا پلان ہے، رائٹر کیوں نہیں بن جاتے؟ اس نے مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ ایک دم خراب آئیڈیا ہے، ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ایک اور آئیڈیا بھی ہے، وہ اس کی جانب ایک نظر دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ وٹ؟ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے رمینا؟ ہم ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں پائیں گے، اور گھر والے کبھی ایسا چاہیں گے نہیں۔ اس کی بات پر رمینا 1% متفق تھی۔ جوید، جب ان کو معلوم ہوگا تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ خوف زدہ تھی۔ جب تک انہیں معلوم ہوگا تب تک ہم ان کو منا لیں گے۔ اس نے شانے اچکا کر کہا۔ دیکھو رمینا، ہمارا یوں ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان ضرور ہوتا ہے۔ میں ان مردوں کی صف میں شامل نہیں ہونا چاہتا جو محبت کے نام پر عزتوں پر وار کرتے ہیں۔ وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ ہمارے درمیان ایک شفاف تعلق ہے جسے میں شفاف ہی رکھنا چاہتا ہوں، اپنی محبت کو گالی نہیں بنانا چاہتا۔ وہ گاڑی روک چکا تھا اور اب اس کی جانب دیکھتے ہوئے سچائی بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ گھر والوں کی عزت، وہ لب کچلتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہم ان کی عزت ہی تو بچا رہے ہیں کہ گناہ نہیں کرنا چاہتے۔ تم وقت لے لو، سوچ سمجھ کر جواب دینا، میں انتظار کروں گا۔ وہ اسے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بولا۔ یہ فیصلہ بہت کٹھن ہے جوید، مجھے اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ مجھے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہوگا جان۔ جوید، وہ اس کا ہاتھ تھپک کر گاڑی سے اتر گیا۔ اس کی جانب والا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ رمینا کے سامنے پھیلایا تھا۔ اگر میں نے شادی سے انکار کر دیا تو؟ وہ اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر کیٹ واک کرتی بولی، جس پر جوید کے قدم سست ہوئے تھے۔ تو اس بارے میں سوچا نہیں ہے؟ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ رمینا کو لگا جیسے اس کے ہاتھ کو نہ چھوڑا ہو
बल्कि जान ही निकाल कर ले गया हो। हाथ क्यों छोड़ दिया? वो खफा खफा सी बोली। आंखों में नमी उतर आई थी। इनकार के बाद मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकूँगा, तो आदत डाल लो अभी से ही। वो बोझल से लहजे में गोया हुआ वो सख्ती से लब कुचलने लगी थी। चंद आंसू रुखसारों पर फिसलते चले गए। आंखों से कुछ मत कहो प्लीज़, ये ना हो फिर इस बयान से मुकर जाओ। वो इसे छेड़ने की गरज से बोला, जबकि वो इसके शाने पर मुक्के बरसाते हुए फूट फूट कर रो दी। ये कैसी मुश्किल में फंस गए हैं नवाब। मुझे यूँ लग रहा है कि हम दोनों समंदर में गोता जन हैं। एक किनारे फैमिली है तो दूसरे किनारे मोहब्बत। वो पेशानी इसके शाने पर टिकाकर आंखें मूंद गई। मीठी सी चांदनी हर सू फैली हुई थी। इस वक्त पैरों के तले रेत बहुत ठंडी लग रही थी। तो हम दोनों को एक किनारे पर कर लेंगे ना? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सब एक किनारे पर हो जाएं, मगर इस कोशिश में तुम मेरे साथ तैरोगी। इसके सर को थपकते हुए नरमी से गोया हुआ और फिर एक दूसरे की मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए वो दोनों एक फ़ैसले पर पहुँचे थे। वैसे तो ये फ़ैसला समाजी निगाहों में गलत था, मगर इनकी नीयत गलत नहीं थी। वो अपनी मोहब्बत को गुनाह नहीं बनाना चाहते थे, एक पाक रिश्ते में बंध जाना चाहते थे। वो दुल्हन बनी और उसी जोड़े में कितनी खूबसूरत लग रही थी। जावेद कई पल इसको पलकें झपकाए बिना देखता गया। वो शर्मा हया की चादर में छुपती गई। रमीना, मैंने आज से पहले कभी इतनी खूबसूरत दुल्हन नहीं देखी। वो इसके सामने नीम दराज सा बोल रहा था। मेरी मुंह दिखाई निकाले। वो इसके सामने अपना हनाई हाथ फैलाए हुए बोली। जावेद हंसते हुए अपना हाथ इसके हाथ पर रख चुका था। मुँह दिखाई में मैं तुम्हें अपना आप सौंप रहा हूँ। बातें नहीं बनाए, मुँह दिखाई निकाले। वो इसके नरम लहजे और पर एक पल को तो बहकी, मगर फिर तेज़ी से बोली। जावेद कहका लगाकर हंस दिया।